السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست گری نئی مسعود کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما منور۔ ناظرین، FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پوری عوام کی نظریں جو ہیں ان کے بیان پر اس ٹائم لگی ہوئی ہیں کہ کیا پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا۔ اس کا بیان جو ہے کل صبح تک امید ہے کہ جاری کر دیا جائے گا، اور اس سے پہلے ان کی طرف سے یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی قیاس آرائی نہ کی جائے کہ گرے لسٹ سے نکلے گا نہیں نکلے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ نئی مسعود صاحب بھی موجود ہیں، اور FATF کی طرف سے کچھ پوائنٹس گیون تھے، 27 میں سے 26 پہ ہم لوگوں نے جو ہے عمل درآمد کر لیا ہے، اور امید بھی یہی ہے، امکان بھی یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں سے نکل جائے گا۔ تو اس حوالے سے نئی مسعود صاحب سے پوچھوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی اکانومی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا فرق پڑے گا پاکستان کی اکانومی پر اگر نکل جاتا ہے گرے لسٹ؟ تھینک یو ہما۔ بات یہ ہے کہ FATF سے اگر ہم نکل جاتے ہیں، گرے لسٹ کا جو ہمارے اوپر ننگی تلوار ہے اس سے ہم باہر آ جاتے ہیں، تو پہلے یہ سمجھیے کہ ہماری جو بین الاقوامی برادری میں سماجی حیثیت ہے، جو ہماری رسپیکٹ ہے، جو ہماری ریاست کا ایک ڈگنیفائیڈ معاملہ، وہ باب کھل جائے گا، ہم کریڈیبل ہو جائیں گے، اور ہمیں کریڈیبلٹی چاہیے۔ میں شروع میں ہی آپ کو ایک عرض کر دوں، فرض کریں ہم کہتے ہیں جی ہم FATF کو نہیں مانتے، فرض کریں ہمیں کوئی اس پہ ہمارے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کر لیتا ہے، اس کے باوجود یہ بات تو سر پہ لٹکی رہے گی کہ جی یہ ایک ملک ہے، یہ دہشت گردی کے معاملے میں اپنے آپ کو، اپنے فائنینسز کو کنٹرول نہیں کر سکا، یہ ایک ملک پاکستان ہے جس میں منی لانڈرنگ کو روک نہیں سکا، تو اس کے ساتھ فلاں لوگ پھر بھی محبتوں کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، بڑھ جائیں گی پینگیں، لیکن بین الاقوامی برادری میں، عالمی برادری میں آپ کریڈیبل تو پھر بھی نہ ہو پائے۔ وہ جو آپ کی عزت کی بحالی ہے، وہ جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا علم تبھی بلند ہوگا کہ ایک بڑی، دیکھیں 100 سے زائد اس میں کنٹریز ہیں، اور ہمارے لیے چائنا بڑی کوشش کر رہا ہے، ہمارے دیگر ممالک دوست بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بنے ہیں اور وزیر مملکت ہینا ربانی خر بھی کوشش کر رہی ہے، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت بھی کوشش کر رہی تھی اپنے تئی۔ تو یہ ایک تو بات اس میں کلیئر کر لی جائے، ہم بات اکنامکس کی کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم سیاسی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں کریڈٹ دینے جا رہے، جس طرح آج ہینا ربانی خر نے کہا کہ کریڈٹ کوئی بھی لے جائے، پچھلی حکومت، اس سے پچھلی حکومت، یہ حکومت، ٹیکنوکریٹ، سیاستدان، واٹ ایور، ہمیں تو حکومت کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے کرنا ہے کام۔ تو یہ مجھے ان کا بیان اچھا لگا، وہی اسے لیڈ کر رہی ہیں جو جرمنی میں چل رہی ہے میٹنگ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، امید واسق یہ ہے، جس طرح ہمارے دوستوں نے مدد کی ہے، جس طرح ہم نے اس چین ریاکشن میں مینج بھی کیا پچھلی حکومت۔ اگر یہی سوال میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ پوچھوں کہ عمران خان کی جو سابق حکومت تھی، انہوں نے 2 سالوں میں بہت ہی مضبوط معاشی نتائج دیے تھے، ایون کہ کووڈ تھا، اس کی وبا سے بھی انہوں نے نکل کر جو ہے اس کو فیس کیا تھا، اس کو ٹیکل کیا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مضبوط انہوں نے آپ کو فائنینس دیے تھے، اکنامکس مضبوط کی تھی، تو پھر انفلیشن اتنی زیادہ کیوں تھی؟ اب یہ بات غور طلب ہے نا۔ پھر IMF سے انہوں نے یہ معاہدے کیے جو موجودہ حکومت جس کو فیس کر رہی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں سبسڈیز انہوں نے دی۔ ایک میں چھوٹی سی عرض کر دوں، آپ اس پہ سمجھیں گے بات۔ دیکھیے، ایک کوئی فیملی ہے، وہ 15,000 کماتی ہے، 35,000 لگاتی ہے، تو وہ گلی محلے سے یا کسی اپنے رشتہ داروں سے، برادری سے قرض مانگیں گے، وہ سال دیں گے، 2 سال دیں گے، کریانہ والا اسے 4 دن سودا دے گا، الٹیمیٹلی کہے گا یار تو اپنے بیٹوں کو کہا اتنی تمہارے گھر کی آبادی ہے، اتنا بڑا ٹبر ہے، تو اکیلا کماتا ہے، تیرے ساتھ کوئی اور بھی کمائے، چل تو اس طرح کر، کسی بچے کو کام پہ لگا، تیری 25 ہی ہے، تو تھوڑی سی بیگم کو روک کے وہ روز اپنے میکے نہ جائے، تو اپنے فائنینسز کنٹرول کر۔ وہ اپنے فائنینسز کنٹرول کرے گا تو وہ 2-4 کو گارنٹی دے گا، اس کا دوست یا اس کا کوئی رشتہ دار، تو وہ تھوڑی سی اسے مدد مل جائے گی۔ دیکھیں، سبسڈی ہوتی ہے، آپ مدد کرتے ہیں قوم کی، آپ کے وہ کہتے ہیں نا پلے نہیں دیلا کر دی پھرے میلا میلا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جو کرونا تھا، کرونا میں ساری دنیا کا برا حال تھا، جو تھوڑا سا ہمارا گروتھ ریٹ بڑا تھا، ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی، آپ نے پھر وہ کوشچن اٹھایا، سوال اچھا ہے کہ وہ سسٹینیبل نہیں تھا۔
وہ ایک دم رمضان والی صورتحال ہو گئی تھی جو پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کر کے مال بھی بہت ہے, بک بھی بہت رہا ہے, کھا بھی بہت رہے ہیں, لیکن مہنگا مل رہا ہے. تو مہنگائی اسی طرح تھی, جیب میں پیسے تھے تو جیب میں رہتے نہیں تھے. سو اب بات یہ ہے کہ پھر ہم نکلے کیوں نہ, آخر 4.25 سال حکومت ان کے پاس رہی نا, نکلے کیوں نہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں 50 مور دین 50 ان کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن یہ جو فائنل سٹروک ہوتا ہے, آخری اوور ہو, اتنی گیندیں ہو, اتنا اسکور ہو, ٹیم انڈر پریشر ہو, تو اس آخری ٹیل اینڈر کو یا جو وکٹ پہ آیا ہوا اس کو بھی تو کریڈٹ دینا پڑے گا. اگر نئی محسوس سے پوچھتی ہے میری ذاتی رائے تو یہ چین ریاکشن ہے جو میں نے انٹرو میں لفظ بولا, یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور اس کو بھی کریڈٹ, شاہ محمود قریشی کو اس کو بھی جاتا ہے, اسد عمر کو بھی جاتا ہے, لیکن آخری سٹروک اگر لگ جاتا ہے وی آر ہوپ فل, تو پھر یہ بلاول بھٹو زرداری کو اور ہنا ربانی کھر کو بھی جائے گا. جی بالکل. اچھا, گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں تو واٹ نیکسٹ, حکومت کا کیا اقدام ہوگا آگے؟ دیکھیں, اس سے ہم نکل جاتے ہیں تو ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ, جو آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ یہ چیز مہنگی کرے, وہ چیز مہنگی کرے, وہ ہمیں مانیٹر کر رہا ہے. پہلے تو ہم دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کا جو داغ دھبا ہے نا, اس سے ہم کلین ہو گئے. اب پہلے ہم بدماشوں میں شامل ہیں کہ دیکھیں جی یہ پیسہ لگاتے ہیں دہشت گردی پہ, پہلے ہم منی لانڈرنگ میں, دیکھیں ریاست بیچاری پستی ہے نا, لوگ تو تھوڑے ہوتے ہیں جو یہ گندا کام کرتے ہیں, ریاست کنٹرول نہیں کر پا رہی. پہلے تو ہم یہ تھے کہ ہمیں دیکھیں منی لانڈرنگ میں اور دہشت گردی پھیلنے میں جو فائنینس انوالو ہو رہا ہے ہم اسے روکنے میں ناکام ہے. اب وہ داغ دھل گیا. اب اس داغ کے دھلنے کے بعد اگلی بات آئی آئی ایم ایف کا قرض یا دوستوں سے قرض یا کوئی امداد, تو اس پہ ہمیں اتنا کانفیڈنس آئے گا. پھر آئی ایم ایف اگر ہمیں ریلیف دیتی ہے تو دیکھیں انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگی. تھوڑا سا جو ترقی کا پہیہ ہے وہ معیشت کے پہیے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ پہیہ چلے گا. دیکھیں اس وقت پوری دنیا کا عالم یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سویڈن جیسا ملک جس نے کبھی اس کا زیرو تھا, جو بینک اپنے بینک ایک اسپیسیفک بیسز ہوتے ہیں, اس کا وہ زیرو تھا انٹرسٹ ریٹ. سویڈن جیسے ملک نے وہ 25% بیسز کر دیا. بیسز سے مراد 0.25% اضافہ ہے ایکچولی اس ریٹ پہ جسے شرح سود کہتے ہیں. اب امریکہ نے کچھ دن پہلے 75 تک جانے پہ مجبور ہو گیا, کینیڈا 40-50 تک گیا. اس کے علاوہ دیکھیں جاپان قائم ہے اپنی جگہ پہ, کوئی ملک 150 جو بیسز ہیں اس کی شرح تک بڑھے. تو سوری, یہ جو چل رہی ہے ویو, یہ جو ساری دنیا پہ یوکرین کی اور رشیا کی جنگ کا معاملہ چل رہا ہے, یہ جو کوکنگ آئل سے لے کر کے پیٹرولیم مصنوعات تک مہنگائی ہے, اس کے پیچھے جہاں جنگ ہے وہاں پوری دنیا میں کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہیں, کچھ مار پڑی ہوئی ہے. وہی جس کی آپ نے بات کی کرونا کی, تو ان سب چیزوں کو مل ملا کے اس حکومت کو نومبر تک خاصا ریلیف مل سکتا ہے. جی نعیم صاحب, اس ٹائم ہمارے ساتھ سابق وزیر مملکت جعفر اقبال صاحب موجود ہیں. کیا پوچھیں گے آپ ان سے, آئی ایم ایف کس کو کریڈٹ جاتا ہے, کس کو فوائد پہنچیں گے اس چیز سے, پوچھیں ان سے. جی السلام علیکم چودھری جعفر اقبال صاحب. وعلیکم السلام نعیم مسعود صاحب. جی صاحب, میرا اور ماں کا سوال یہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, بات یہ چل رہی ہے کہ اگر ہم ایف اے ٹی ایف سے نکل جاتے ہیں, اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے مانیٹری سیل کو سیٹسفائی کرنے میں آئی ایم ایف کے, تو آگے بہتری آ رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ نعیم مسعود صاحب. یقیناً یہ پورے پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ آپ کا ملک آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے جس طرح سے لوگ باتیں کر رہے تھے, 2 مہینے پہلے باتیں کر رہے تھے, اس میں ہمارے لیے جو بہت بڑا کویسچن مارک تھا وہ یہ تھا کہ ہم فائنانشل مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, اور ہمیں اربوں ڈالر اس کے لیے چاہیے تھے, جس کا مین سورس یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی وہ ادارے, ورلڈ بینک ہو, آئی ایم ایف ہو, ان سے ہم سستا کوئی قرضہ لے سکیں اور وہ پیسے اپنے پاس رکھ کے یا استعمال کر کے اور ہم اپنا کام چلا سکیں. اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے دوست ممالک, اب اگر بین الاقوامی اداروں کی بات کریں تو بھی اور دوست ممالک کی بات کریں تو بھی, وہ تبھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے کیونکہ کاروباری لوگ ہیں.
اور کاروباری شخص تو وہاں پیسہ نہیں لگاتا جہاں پہ اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ چیزیں ان آرڈر نہیں ہیں. اگر وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں دہشت گردی ہے, اور جس طرح بہت بڑا کوشچن مارک دہشت گردی کی فنڈنگ کے حوالے سے یا فیٹف کے اور بہت سارے جو سوالات ہیں ان کو اور آئی ایم ایف کے ان سوالوں کو رکھا جائے, تو اس موقع پہ دو چیزیں, ایک تو یہ کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ سیاسی استحکام چاہتی ہے, وہ رول پلے کرے گا, اور دوسرا آئی ایم ایف نے کڑی شرائط لگائی اور ہمیں وہ پورا کرنی تھی, وہ بھی ہم پورا کرنے چلے. اور یہ اگر فیٹف کو دیکھنے والے اور وہ ادارہ اور وہاں بیٹھنے والے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو آئی ہے اس کی پالیسی اور ترجیحات بہتر ہیں اور یہ نکال سکیں گے ملک کو, اور وہ ہمیں بلیک سے گرے اور گرے سے پھر آگے ہم باہر نکل آئے, تو یہ بہت کامیابی ہوگی ہماری. دیکھیے جعفر اقبال صاحب, آپ کے وزیر خارجہ کو بڑی دیر بعد جو وزارت خارجہ ہے امریکہ کی, اس نے تعریف کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعمیری بنیادوں پہ گفتگو ہوئی ہے. کیا یہ انہوں نے ہمیں ویسے لالی پاپ دیا, یا آپ مانتے ہیں, اگر آپ مانتے ہیں وہ یہ لالی پاپ نہیں امریکہ نے دیا, اور کیا جو بلاول بھٹو زرداری اس کے بعد ایران گئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, یا ہم وہاں سے این او سی لے کے گئے ہیں, یا واقعی ہم امریکہ کو اس وقت متاثر کر رہے ہیں کہ وی آر دا کریڈیبل کنٹری؟ نہیں مسعود صاحب, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو, اگر آپ منتخب حکومت ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ کے پاس اپنی پولیٹیکل ٹیم اور ویژن ہے, تو آپ کو کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک توازن پیدا کرنا ہے اور ایک ترتیب بنانی ہے, اور جب آپ وہ توازن پیدا کریں گے, وہ چاہے چائنا کے ساتھ بات کرنا ہو, چاہے امریکہ کے ساتھ ہو, چاہے ترکی کے ساتھ ہو, چاہے آپ جو یورپین کنٹریز جن سے بلاول صاحب ملے ہیں یا وزٹ کیا ہے, چاہے ایران ہو, وہ پھر سب کو نظر آئے گا, ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں. ایسا قطع نہیں ہے کہ امریکہ کے تمام مفادات جو ہے وہ ایران سے ٹکراتے ہوں, یا ایران کے تمام مفادات امریکہ سے ٹکراتے ہوں. یہ توازن آپ نے قائم رکھنا ہے. ایران کو ایک اچھے ہمسائے کی ضرورت ہے. جہاں تک امریکہ اور ایران کے تعلقات ہیں اسے الگ رکھتے ہوئے, کیا ایران کو ایک ایسے ہمسائے کی ضرورت نہیں جہاں سے امن ہو, آرام ہو, جہاں دوستی ہو, جہاں ٹریڈ ہو بارڈر کے اوپر, اور بہت ساری چیزیں. مجھے گوادر جانے کا, آپ بھی گئے, دیکھا آپ نے کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء, لسی تک ایران سے آتی ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اپنے ان چیزوں کو سٹیبل کرتے ہیں, تو امریکہ کو کاہے کو اعتراض ہے؟ ہم بجلی لے رہے ہیں ایران سے, کوئی اعتراض نہیں ہے امریکہ کو. جن باتوں پہ اعتراض ہے ان کو بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن جن پہ نہیں ہے ان کو تو لے کے چلیں. اسی طرح چائنا کے معاملے میں, چائنا کے ہر اقدام پہ, اب چائنا اور امریکہ کی کتنی تجارت ہے, کیا امریکہ اس قابل ہے کہ وہ چائنا کی تجارت آپ بند کر دے, چائنا سے امپورٹ بند کر دے؟ نہیں. تو ہمیں وہ پھر کیوں پابند کر سکتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو ناراض کر کے دوسرے کو راضی کر رہے ہیں. اگر تو عمران خان صاحب والی خارجہ پالیسی ہو کہ سوائے ترلے منت کے اور سوائے گالم گلوچ کے, اگر تو کسی کے خلاف چلے تو بالکل بولنا شروع کر دیا, کسی کے حق میں چلے تو ان کے ڈرائیور بن گئے. آج تک بتائیے کسی سربراہ مملکت نے ڈرائیوری کر کے کوئی خارجہ پالیسی بنائی؟ تو بلاول صاحب اور موجودہ حکومت جو کام کر رہی ہیں وہ ان ترجیحات کی بنیاد پہ ہیں جہاں توازن بھی ہے اور مفادات جو مشترک ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے. جج صاحب, ہما منور کا ایک سوال لے لیجئے, پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی ہما, اور دل میں بھی ایک سوال ہے. جی بتائیے گا کہ جو آئی ایم ایف سے ہم لوگوں نے اب جو قرض لینا ہے, مطلب ان کی جو بہت ہی اسٹرکٹ شرائط تھیں, کیا ان میں کوئی نرمی آئے گی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, ان کی شرائط میں نرمی کیوں کرائے گی اگر ہم اپنی چیزیں درست نہیں کریں گے؟ میں اگر 3 پروگرام جو ہم نے 15-16, 16-17, 14-15, 15-16 اور 16-17 لیے, ان کا حوالہ دوں, آپ پڑھیے ذرا, دیکھیے کیا وہ آئی ایم ایف کی شرائط پہ تھے؟ نہیں, وہ پاکستان کی شرائط پہ تھے, اور ہم نے وہ لیے اور نواز شریف نے لیے. اور پھر 2017 میں ہم نے انہیں السلام علیکم کہہ دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں. جب ایک ادارہ دیکھ رہا ہے, آئی ایم ایف کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے, انہیں ان پیسوں کے اوپر سود ملتا ہے اور وہ اسے اپنے معاملات چلاتے ہیں, وہ نفع کماتے ہیں, وہ کوئی ایسے آپ کو خیرات کر کے نہیں دے رہے. جب ہم خود اپنی چیزیں بہتر کریں گے ان کو معلوم ہوگا. اس کی مثال یوں بھی لے لیجئے کہ ایک آدمی بینک میں جاتا ہے
وہ کہتے ہیں جی میرے پاس 50% ہے اور مجھے 50% دیجئے قرض، وہ آپ کو تھوڑے نومینل جو ہے وہ سود پہ ملے گا. ایک شخص جاتا ہے جی میرے پاس 10% ہے، اسے کڑی شرائط پہ ملے گا. ہم نے اپنی چیزیں بہتر کرنی اور ہم وہ کر لیں گے. اور جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس دفعہ کے پی ایس سی پی میں آپ نے 308 ارب پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 308 ارب زیادہ رکھا ہے. اچھا، اور آپ جتنے ملکوں نے کر لیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی میں اور ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا اس صورتحال میں؟ دیکھیے جب تک آپ اپنی آمدن میں اضافہ نہیں کریں گے آپ کو مہنگائی ہی نظر آئے گی. اگر آپ کی آمدن ٹھیک ہوگی تو پھر آپ کو مہنگائی نظر نہیں آئے گی. ابھی جو شرائط تھی، پچھلے معاہدے تھے، ان میں یہ تھا کہ آپ سبسڈی نہیں دے سکتے، اور جب آپ نے سبسڈی نہیں دینی اور عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں تو یقیناً مہنگائی ہوگی. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 2-3 ممالک سے ڈیفر پیمنٹ پہ بھی اور سستی ایل این جی خریدیں. سستی ایل این جی سے یہ ہوگا آپ کی بجلی بھی سستی ہوگی اور کسان کی کھاد بھی سستی ہوگی. کسان کی کھاد ہم انشاءاللہ آدھی قیمت کی طرف لے جانے جا رہے ہیں. تو مہنگائی کنٹرول کرنے کے فارمولے ہیں اور انشاءاللہ ان سے کریں گے بھی. چوہدری صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، جب تک کسی کا اپنا گھر، اپنا صحن ٹھیک نہ ہو، شریک برادری کی لڑائی ختم نہ ہو، اس کے پاس جو جائیداد ہے اس میں جھگڑے ہوں، تو بینک بھی اچھی خاصی چیزیں، اچھے خاصے ایسٹس ہونے کے باوجود شک کی نظر سے دیکھتا ہے. جب ہمارا 13 کروڑ کا صوبہ پنجاب آئینی بحران میں ہی رہے گا، جب ہمارے صدر پاکستان جو ہیں ان کی پارلیمانی نظام میں نون لیگ کے ساتھ نہیں بنے گی، آپ بھی وزیر رہے ہیں، اب بھی آپ ایک اہم عہدے پہ ہیں، اب بھی آپ سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، روز ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ذرا ایز این اینالسٹ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے اندر کی جو اتنی خرابیاں ہیں وہ تو خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو قرض ملے گا پھر ہم قرض لیں گے. ہم لگ نہیں رہا کہ ہم کسی صراط مستقیم میں چلنے کی پوزیشن میں قرض لینے کے بعد، آئی ایم ایف کو منانے کے بعد، ایف اے ٹی ایف سے نکل جانے کے بعد کر پائیں گے. وہی بات ہوگی، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. کیا کہتی ہیں؟ نومن تیل بھی ہوگا، نعیم مسعود صاحب، اور رادا بھی ناچے گی اور ناچتی دکھے گی آپ کو. جہاں تک آپ نے بات کی صدر مملکت کی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کی اور پنجاب کے اندر جو گورنر صاحب نے کیا، تو جو میں تو ایک عام کسان کی مثال دوں گا، جس بیل کو ہم پہلی دفعہ ہل جوتے ہیں وہ بڑے نخرے کرتا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا چل پڑتا ہے تو اسے پتہ ہے جی اسی طرح چلنا ہے. عمران خان صاحب اقتدار میں کیسے آئے، کیسے انہیں نکالا، اور اب نکلنے کے بعد وہ جو اسمبلیوں کا حصہ نہیں بن رہے، ذرا چوہدری صاحب کیسے آئے؟ جیسے آپ آئے، کیا سیم بات نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل سیم بات نہیں ہے، بالکل سیم بات نہیں ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو الیکٹیبلز دیے گئے، ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو پورے 5 سال میڈیا کے اوپر اتنی کوریج ملی آپ کے بیانیے کو، آپ کو یہاں تک کہ کھڑے ہو کے بیانات دیے گئے. کسی نے کہا جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد 3-4 گرم سوال ابھی ہما کے پاس ہیں، چھوٹا سا وقفہ، پھر ملتے ہیں چوہدری صاحب. ضرور. ویلکم بیک ناظرین. جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جعفر صاحب بتائیے گا، کیا یہ پرویز الہی کی ہٹ دھرمی ہے یا کہ حکومتی نااہلی ہے؟ یہ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بہت شکریہ جی. پرویز الہی صاحب کی ہٹ دھرمی صرف یہ نہیں ہے. ہم ایک ضلع سے ہیں اور میں نے انہیں ممبر ضلع کونسل سے لے کے وزارت اعلیٰ تک دیکھا ہے. ان کی سیاست ہی یہی ہے، وہ حوالدار کو قابو کرتے ہیں، تھانے کا منشی لگواتے ہیں، ایس ایچ او لگواتے ہیں اور اپنے مخالف کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے. اب پچھلے کچھ ماہ سے وہ آئین کو پامال کرتے ہوئے، آئین کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے وہ ضدی بچے بن کے وہاں بیٹھے ہوئے. سارے وہ اقدامات جو پرویز الہی صاحب نے کیے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ آپ اس کو حق بجانب کہہ سکیں. حکومتی نااہلی اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبر سے، تحمل سے، بہت ساری چیزوں کو سن کے، برداشت کر کے اور پھر بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنا. ہم نے وہ برداشت کیا. اجمل چیمہ صاحب کی جو گورنری تھی اس کو بھی ہم نے برداشت کیا اور پھر بالآخر ایک آئینی قانونی طریقے سے انہیں جانا پڑا اور چلے گئے. پرویز الہی صاحب کو بھی جس طرح وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں مار پیٹ انہوں نے شروع کرائی اور بیچارے خود اس کا شکار ہو گئے،
تو اب جس طرح سے وہ آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا شکار بھی وہ خود ہی ہوں گے، اور یہ جو کرسی ان کی ہے یہ بہت دیر تک ان کے پاس نہیں رہے گی۔ چل جعفر اقبال صاحب، میں بھی اس میں تھوڑا سا اپنا انالیسس دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، آپ نے ایک پرانے پنجاب کے خاندان میں، بڑے سیاسی قد کاٹ کے خاندان میں، آپ نے بھی، آپ کی متحدہ سرکار جو ہے اس نے بھی ڈینٹ ڈالا۔ چودھری شجاعت حسین آپ کی طرف ہیں، ان کے 2 بیٹے آپ کی طرف ہیں، آپ کے وزیر ہیں، اور آگے جو پرویز لائی صاحب کے صاحبزادے ہیں مونس لائی، وہ پرویز لائی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کیو لیگ اس وقت مرکز کے ساتھ کھڑی ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہے یا متحدہ کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ پرویز لائی دوسری طرف کھڑے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے ہما، شاید آپ بھی میری اس بات کو مانیں، کہ چودھری دونوں طرف مزے لے رہے ہیں جی۔ نیچے انہوں نے اٹ کھڑکا رکھا ہے پنجاب میں، جس طرح جو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی لڑائی کی عادت ہے، تو ہو سکتا ہے پھر جو میں نے عکس کیا کہ نیچے انہوں نے اٹ کھڑکا رکھا ہے، مرکز کو یہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بعد میں پھر مل جائیں گے۔ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ مجھ سے کرنا چاہ رہی ہیں یا چودھری صاحب سے؟ نہیں، میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو پرویز الہی ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، تو ان کا باعث رہنا کہ یہ ٹھیک رہے گا؟ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پھر چودھری صاحب سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب کو تو چودھری پرویز الہی سے بڑی محبت ہے، جیسا ابھی انہوں نے بتایا کہ دونوں گجرات سے ان کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، نیچے ان کا صوبائی بھی آتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی آئین کو فراموش کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے ہر بڑے ملک میں آپ دیکھیں لوگوں کے ہاں اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہے۔ آئین کبھی کبھی سوال چھوڑتا ہے، آئین کبھی کبھی جمہوریت سے متصادم بھی ہوتا ہے، اور آئین کبھی کبھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ریاست کو دیکھے۔ ہیومن رائٹس کے بہت سارے ایسے ہیں، آئینی طور پہ دیکھیں تو ہم وہ بزنس ہی نہیں کر سکتے، کوئلے کی کان میں بندے کو نہیں بیچ سکتے۔ تو کیا ہوتا ہے، میں کہا کرتا ہوں برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور اسرائیل کا، سعودیہ کا آئین نہیں ہے، وہ اخلاقیات پہ چلتے ہیں۔ تو اخلاقیات کے، جن کے ہاں اخلاقیات نہیں ہے ان کے ہاں آئین کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو چودھری پرویز لائی کو چاہیے تھا، یہاں پارلیمانی نظام ہے اور اس پارلیمانی نظام کے تحت وہ حکومت کو چلنے دیتے، بلکہ قربت اختیار کرتے، ہو سکتا ہے وہ باعزت اسپیکر ہو۔ یہاں پر ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے ابھی تک گرے لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکالا، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر نہیں نکالا، مجھے تو نہیں پتا، اگر یہ حتمی خبر آ گئی ہے، انہوں نے کوئی پھر ڈیٹ دی ہوگی، جو وزیر مملکت ہے خزانہ کی پاشا صاحبہ، تو عائشہ غوث پاشا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نکل جائیں گے، ہم نے کافی چیزیں، اور ممکن ہے وہ ایک آدھ پاکستان کا وزٹ کرے۔ دیکھیں معاملہ حساس ہے نا، تو مجھے یہ قوی امید ہے کہ ہم نکل جائیں گے، جس طرح یہ امید ہے، پہلے یہ امید بھی نہیں تھی۔ موجود تھے ایون کہ انہوں نے کہا تھا کہ 27 میں سے 26 پوائنٹس جو ہیں ہم نے پورے کر دیے تھے ایف اے ٹی ایف کی جانب سے جو ہمیں دیے گئے تھے۔ تو پھر چل صاحب اب آپ کے پاس 2 سوال آ گئے ہیں، ہما کی جانب سے اور میری جانب سے بھی سمجھ لیجئے کہ ایک تو چودھری پرویز لائی صاحب والی بات جو ہے اسے کنکلوڈ کیجئے، اور ساتھ ہی یہ جو تازہ خبر آئی ہے یہ کافی حد تک افسوسناک بھی ہے، لیکن اس پہ تھوڑے سے عائشہ غوث پاشا جو وزیر مملکت ہیں ان کی طرف سے خدشات آئے بھی تھے۔ میں نعیم مسعود صاحب آپ کی بات میں سے آپ کے الفاظ لے کے چودھری صاحبان، پنجاب کے خاندان، روایات، دیکھیں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ پرویز الہی صاحب یا ان کا خاندان، ان کی کیپیسٹی کچھ عرصہ کے لیے وزیر اعظم بھی رہ لیا، وزیر اعلیٰ بھی رہ لیا، اسپیکر بھی رہ لیا۔ اب ان ساری چیزوں کو سنبھالنا کس نے تھا؟ پرویز الہی صاحب نے اور ان کے خاندان نے۔ اور سنبھالا کیسے جاتا ہے کہ آپ اپنی حد سے بھی بہت پیچھے رہیں، حد تک جانا تو بڑی دور کی بات، حد سے بھی تھوڑا پیچھے رہیں، اور یہ آپ بتائیں کہ آپ وزادار بھی ہیں، آپ قانون قاعدے کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن جب آپ حریص ہو جائیں اور اس لالچ میں آپ اخلاقیات کو، آپ اقدار کو، آپ آئین کو پیچھے چھوڑ دیں، تو پھر جو ایک آپ اسے کیا لفظ کہیں گے، قانون فطرت بھی ہے نا جی، اور وہ قانون فطرت یہ ہے کہ آج پرویز الہی صاحب کچھ کہتے ہیں، شجاعت صاحب کچھ کہتے ہیں۔ شجاعت صاحب عافیت اس میں سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اگر یہ میرے بچوں نے سیاست کرنی ہے تو یہ پرویز الہی صاحب والا طریقہ نہیں چل پائے گا، انہیں کسی اور راستے کی طرف جو ہے وہ بھیجا جائے۔ اور پرویز الہی صاحب
اس راستے تک اپنے صاحبزادے کی وجہ سے پہنچے اور وہ اسی پہ چلنا چاہتے ہیں تو وہ چلیں. یعنی چودھری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین نے اپنی راہ لی ہے. یہ کوئی گیم نہیں کر رہے بلکہ کسی کا رستہ اچھا ہے یا برا ہے, اپنی راہ پہ ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اپنی راہ بھی لی ہے اور یہ مکافات عمل ہے جی. وہ جس انتہا کو چھو سکتے تھے چھو لیا, اب وہاں سے واپس چلنا ہے. اور واپسی پہ جب کوئی بھی چیز جتنی ہوا میں اچھل کے جائے واپس آئے تو اس کی سپیڈ آپ دیکھ لیں, اور پھر اس سے بکرے تو ہوتے ہی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے اگر سنبھل نہ پائیں تو, یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جہاں تک گرے لسٹ والی بات ہے, اور اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی IMF دیکھیں یہاں میرا تھوڑا سا انپٹ لے لیجئے, تھوڑا سا ہما کا بھی لے لیجئے, پھر آگے بات آپ پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں یہی جو سیاستدانوں کی چونچے لڑ رہی ہیں, یہی جو جمہوریت کو وہ پروان نہیں چڑھا رہے, وہ چاہے PPP ہو, مسلم لیگ ہو, کیو لیگ ہو یا MQM ہو, تو یہ اثرات آج اگر ہم FATF سے نہیں نکلے تو سب ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے داخلی امور ابھی اس قابل نہیں ہوئے تو یہ خارجی امور میں کیسے آئیں گے. ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ FATF کا جو وفد ہے وہ پاکستان وزٹ کرے گا اور پھر چیک کرے گا کہ کیا اقدامات ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جعفر صاحب کی کیا اقدامات اس قابل ہیں کہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے اگر وہ وزٹ کرتے ہیں؟ صبح جو خبریں تھیں, اطلاعات تھیں, جن بنیادوں پہ یہ سارا کہا گیا, اس میں اگر آپ باریکی سے پڑھیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو وہ باتیں یہ آ رہی تھی کہ جو لوگ اس میٹنگ میں موجود ہیں وہ اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ اب یہاں تک پہنچ آئے ہیں اور پاکستان کی موجودہ حکومت ان چیزوں کو کوالیفائی کر لے گی اور ہم اس طرف چلے جائیں گے. اچھا, ابھی جہاں تک وزٹ کی بات ہے, موسٹ ویلکم, بالکل ہوگا, یہ ہماری ضرورت ہے. اور جب وزٹ ہوگا تو وہ چیزیں انہیں پراپر نظر آئیں گی. ہاں, یہ جو سیاسی ہنگامہ آرائی ہے, بالکل, چاہے وہ FATF ہو, IMF ہو یا ایک عام کاروباری ادارہ ہو, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کتنا ہے. اور اسی کے لیے شہباز شریف صاحب نے ایک بار نہیں متعدد بار کہا عمران خان صاحب کو کہ جناب آئیے چلیں, میں یہ الفاظ میرے ہیں, آپ اچھے وزیر اعظم نہیں ثابت ہو سکے, اچھے اپوزیشن لیڈر تو بن جائیں, بیٹھیے اور ہمارے ساتھ مل کے اپنی آراء بھی دیجیے. اور جمہوریت کا جو حسن ہے کہ اختلاف رائے کرتے ہوئے جو اکثریت کی رائے ہے اس کے اوپر چلا جائے. تو مجھے قوی امید ہے کہ موجودہ حکومت کے جناب وزیر اعظم کے, ان کی ٹیم کے جو اقدامات ہیں وہ FATF کو مطمئن بھی کر پائیں گے, اور جن اقدامات کی ضرورت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں. چودھری صاحب جاتے جاتے پنجاب کے بجٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پنجاب کے بجٹ میں نعیم مسعود صاحب بہت ساری چیزیں تھیں جو PTI نے ختم کی اور اس کو ہم دوبارہ لے کے آئے, جس میں سب سے ضروری چیز اسپتالوں کے اندر ادویات کا پہنچانا ہے, آٹے کا اور پھر اشیاء خرد و نوش کا, ان کے لیے اچھے پیسے سبسڈیز کے لیے رکھے ہیں. اسی طرح ڈیولپمنٹ کا بجٹ اسے بھی بہتر کیا ہے, اور ہم اس سال کے اندر اس بجٹ کو خرچ کر کے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کریں گے. اور بنیادی نقطہ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنا کاروبار, وہ چاہے زراعت ہو چاہے کارخانہ ہو, اس کو بہتر کریں, ہماری آمدن بہتر ہو, ہمارے ٹیکس کلیکشن بہتر ہو, اور ہم پھر اس بنیاد پہ سبسڈیز دے کے جو ضرورت مند طبقے ہیں. جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ جعفر اقبال صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. بات تو یہ ہے کہ ہما اگر سنتے ہیں ہم چودھری جعفر اقبال کو, ڈیفینیٹلی یہ مسلم لیگ نون کے ہیں, ہوپ فل بھی ہیں, تو آپ اپنے پروڈیوسر سے پوچھئے کوئی پنجاب کے بجٹ پہ ڈسکس کرنے کے لیے کسی ماہر اقتصادیات کو لائن پہ لیا تو ان سے بات کر لیتے ہیں, نہیں تو پھر ہم تو بیٹھے ہی ہیں. اس میں جہاں تک ہم ان کو لائن پہ لے لیں گے, یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد یعنی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس ٹائم اکانومسٹ عمر نیاز صاحب موجود ہے. عمر صاحب, آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب بجٹ میں جو عوام کو ریلیف دیا گیا ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. اس میں اونٹ میں زیرے سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ریئلسٹک بھی ہے کیا؟ یہ بجٹ میرے نزدیک جو پورا ہی نہیں ہونے والا, اور جو ریلیف ہے وہ پریزیڈنٹر نے بڑے شور ہو گئے یہ کہا 24% اضافے کے ساتھ, 22% اضافے کے ساتھ,
وہ جو فیڈرل سے حصہ ملنا ہے وہ تو ان کو مل جائے گا کیونکہ فیڈرل میں اپنی ہی گورنمنٹ بیٹھی ہے, مگر جو ان کی اپنی ذاتی انکم میں 500 ارب روپیہ رکھا گیا ہے وہ انکم ہی ان سے نہیں آنی, کیونکہ پراپرٹی کو یہ ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس سے جو ریونیو اور جو اسٹیمپ ڈیوٹیز کی وجہ سے اور سی جی ٹی کی فیڈرل کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کا وہ ریونیو پورا نہیں ہونا. تو اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ سننے میں تو کچھ اچھی لگ رہی ہیں مگر وہ ایکچولی وہ اٹینیبل نہیں ہوں گی. تو سب سے پہلے وہ جو آپ کو کم اماؤنٹ لگ رہی ہے, میں آپ کو ایک بری خبر یہ سنا دوں کہ میرے نزدیک وہ بھی شاید اٹینیبل بھی نہیں ہوں گے, وہ بھی اٹین بھی نہیں کر سکیں گے. یہ تو ڈاکٹر عمر نیاز یہ لگتا ہے کہ یہ پھر بجٹ صرف گورکھ دھندا ہوگا لفظوں کا؟ سر جی اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اگلے ٹرنور کی تیاری ہے. میں کوئی سیاسی تجزیہ نہیں کر سکتا آپ سے زیادہ بہتر, میں فائنینشیل بات کر سکتا ہوں, مگر مجھے جب یہ ڈیولپمنٹ میں 685 ارب نظر آتے ہیں اس صورتحال میں جب آپ کے پاس آلریڈی 500 ارب بھی نہیں آ رہا, تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیوں رکھے گئے ہیں؟ یہ ظاہر ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, سڑکوں کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے رکھے گئے ہیں. تو یہ گورکھ دھندا سے زیادہ جو ہے نا یہ ڈیفیسٹ زیادہ میں جائے گا, اور وہی بات جو ہم بہت سنتے ہیں مشکل فیصلے وہ مشکل فیصلے کریں گے, لوننگ زیادہ ہوگی, سرکولر ڈیٹ جس پر ہماری کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی, وہ پھر وہی پرابلمز, اور پنجاب گورنمنٹ بھی بینک آف پنجاب سے لون لے رہی ہوگی, اور وہ آپ کو ہمیشہ کیس ہوگا, وہ باقی ساری چیزیں جو تھیں وہ عمر نیاز صاحب بڑے شوق سے انہوں نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس کو کتنے پیسے دیں گے دیگر ہائر ایجوکیشن کو, اسکول ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو. تو کیا آپ کہتے ہیں پی ایچ ای سی سے لے کے ہائر ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن اور ہیلتھ میں یہ جو بتا رہے ہیں کوئی ہمیں ریلیف ملے گا؟ ایک بات تو اچھی ہے انہوں نے سیکنڈ ٹائم جو آؤٹ ڈور پریکٹس شروع کر دی, لیکن بجٹ کے حوالے سے ہیلتھ اور ایجوکیشن کہاں ہے پنجاب میں؟ اچھا اب اس میں دیکھیں یہ خود بھی کلیئر نہیں ہے. اس کی شاید ایک وجہ تھوڑا سا اگر میں سافٹ کارنر دوں تو وہ یہ ہے کہ شاید ان کو پراپر پلاننگ اور بجٹ کے لیے موقع نہیں ملا, مگر انہوں نے بڑے زور و شور سے یہ کہا کہ 79% ہیلتھ میں انکریز کریں گے. اب 79% انکریز کر کے اس کا وے آف کیا ہوگا, وہ لگائیں گے کتنا اور اماؤنٹ کتنی ہوگی؟ پرائمری ہیلتھ پہ لگائیں گے, سیکنڈری ٹرشری پہ لگائیں گے, ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. جی بہت شکریہ عمر, کیونکہ وقت کی قلت ہے, پروگرام کا جو وقت ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.